شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا یہ بات لوگوں کے لیے تعجب کا باعث ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ بے ایمان اور بد کردار لوگوں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں اچھا مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن کافروں نے کہا یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر غالب ہوا۔ وہی کائنات کے ہر کام کی تدبیر اور اس کا بندوبست کرتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں کوئی سفارشی نہیں ہو سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، بس اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اور نصیحت قبول نہیں کرتے؟ تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ بے شک وہی مخلوق کی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ اسے زندہ کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں انہیں انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کیا انہیں ان کے کفر کی پاداش میں کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ وہی ہے جس نے سورج کو چمکدار اور چاند کو نور روشن بنایا، اور پھر چاند کے لیے مختلف منزلیں قرار دی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور دوسرے حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ حق و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا اور جاننا چاہیں اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ بے شک رات اور دن کی عدل بدل اور الٹ پھیر میں اور ان چیزوں میں جو خدا نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں پرہیزگاروں کے لیے خدا کی قدرت و حکمت کی کھلی نشانیاں ہیں۔ بے شک جو لوگ مرنے کے بعد ہماری بارگاہ میں حاضری کی امید نہیں رکھتے اور صرف دنیاوی زندگی میں مگن ہیں اور اس پر مطمئن ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، یہ وہ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کرتوتوں کی پاداش میں جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کا پروردگار ان کے ایمان کی بدولت انہیں اس منزل مقصود تک پہنچائے گا، یعنی وہ نعمت الہی کے ان باغوں میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہاں ان کی دعا و صدا یہ ہوگی، اے اللہ پاک، تیری ذات اور ان کی صاحب سلامتی سلام سے ہوگی، اور ان کی آخری دعا و پکار یہ ہوگی کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ اگر خدا لوگوں کو نقصان پہنچانے میں اس طرح جلدی کرتا جس طرح یہ لوگ اپنی بھلائی کے لیے جلدی کرتے ہیں، یعنی اگر ہر برائی کا برا نتیجہ فوراً سامنے آ جاتا تو ان کی مدت عمر کبھی کی پوری ہو چکی ہوتی، مگر ہمارے قانون سزا میں ڈھیل ہے، اس لیے ہم تو ان لوگوں کو بھی اپنی سرکشوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو مرنے کے بعد ہماری بارگاہ میں حاضری کی امید نہیں رکھتے۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کروٹ کے بل لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے ہوئے ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح منہ موڑ کے چل دیتا ہے جیسے اس نے کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح سے حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے وہ عمل خوشنما بنا دیے گئے ہیں جو وہ کرتے رہے ہیں، اور بالیقین ہم تم سے پہلے بہت سی نسلوں کو ہلاک کر چکے ہیں جب انہوں نے ظلم کی راہ و روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں یعنی معجزے لے آئے، مگر وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے۔ ہم اسی طرح مجرم لوگوں کو سزا دیتے ہیں، پھر ہم نے ان نسلوں کے بعد تمہیں روئے زمین پر ان کا جانشیں بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو، اور جب انہیں ہماری آیات بیانات واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ مرنے کے بعد ہماری بارگاہ میں حاضری کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں رد و بدل کر دو۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کچھ رد و بدل کر دوں، میں تو بس اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں
تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اے رسول، کہہ دیجئے اگر خدا چاہتا تو میں تمہیں قرآن پڑھ کر نہ سناتا اور نہ ہی وہ تمہیں اس پر مطالعہ فرماتا۔ آخر میں تو اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو خدا پر جھوٹا افطر باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ یقیناً مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی فائدہ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہیں۔ اے رسول، تم کہو کیا تم اللہ کو اس چیز کی اطلاع دیتے ہو جو خود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہے اور نہ زمین میں؟ پاک ہے اس کی ذات اور بلند و بالا ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور ابتدا میں سب انسان ایک ہی امت تھے، دین فطرت پر تھے، پھر آپس میں اختلاف کیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک طے شدہ بات نہ ہوتی کہ اعمال کی جزا و سزا آخرت میں ہوگی تو جن باتوں میں یہ لوگ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر ان کے پروردگار کی طرف سے ان کی مطلوبہ کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی؟ کہہ دیجئے کہ غیب کا علم اللہ سے مخصوص ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب ہم لوگ کو تکلیف اور دکھ درد کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہماری آیتوں میں چال بازی و حیلہ سازی کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تدبیر و ترغیب میں تم سے زیادہ تیز ہے،